اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ فیاض حنیف سندھو آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سورہ الزمر آیات 53 تا 63 میں اللہ پاک نے فرمایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ۔ اللہ یقیناً سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، وہ تو غفور الرحیم ہے۔ پلٹ آؤ اپنے رب کی طرف اور متی بن جاؤ قبل اس کے کہ تم پر عذاب آ جائے اور پھر کہیں سے تمہیں مدد نہ مل سکے، اور پیروی اختیار کر لو اپنے رب کی بھیجی ہوئی کتاب کے بہترین پہلو کی، قبل اس کے کہ تم پر اچانک عذاب آئے اور تم کو خبر بھی نہ ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں کوئی شخص کہے، افسوس میری اس تقصیر پر، یعنی کہ میری اس کوتاہی اور غلطی پر جو میں اللہ کی جناب میں کرتا رہا، بلکہ میں تو الٹا مذاق اڑانے والوں میں شامل تھا۔ یا کہے، کاش اللہ مجھے ہدایت بخشی ہوتی، کاش اللہ نے مجھے ہدایت بخشی ہوتی تو میں بھی متقیوں میں سے ہوتا، یعنی کہ نیک لوگوں میں سے ہوتا۔ یا عذاب دیکھ کر کہے، کاش مجھے ایک موقع اور مل جائے اور میں بھی نیک عمل کرنے والوں میں شامل ہو جاؤں۔ اور اس وقت اس سے یہ جواب ملے گا، کیوں نہیں، میری آیات تیرے پاس آ چکی تھیں، پھر تو نے انہیں جھٹلایا اور تکبر کیا اور تو کافروں میں سے تھا۔ آج جن لوگوں نے خدا پر جھوٹ باندھے ہیں، قیامت کے روز تم دیکھو گے کہ ان کے منہ کالے ہوں گے۔ کیا جہنم میں تکبر کرنے والوں کے لیے کافی جگہ نہیں ہے؟ اس کے برعکس جن لوگوں نے یہاں تقویٰ کیا، یعنی کہ نیک اعمال کیے، ان کے اسباب کامیابی کی وجہ سے اللہ ان کو نجات دے گا اور ان کو کوئی گزند، یعنی کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، کوئی گزند نہیں پہنچے گا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ ہر چیز کا خالق ہے اور وہی ہر چیز پر نگہبان ہے۔ زمین اور آسمانوں کے خزانوں کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں، اور جو لوگ اللہ کی آیات سے کفر کرتے ہیں وہی گھاٹے میں رہنے والے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ اب میں اس کی مختصر تشریح پیش کرتا ہوں۔ یہ تشریح سید بلال مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر تفہیم القرآن، جو قرآن پاک کی تفسیر لکھی ہے، اس میں سے اس کی تشریح کے لیے مدد لی جائے گی۔ فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، یقیناً اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، وہ تو غفور اور رحیم ہے۔ عام انسانوں کو مخاطب کر کے یہ بات ارشاد فرمانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ بغیر توبہ اور استغفار کے گناہ معاف کر دیتا ہے، بلکہ بعد والی آیات جو ہیں اس میں خود ہی اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرما دی ہے کہ گناہوں کی معافی کی ضرورت بندگی و اطاعت کی طرف پلٹ آنا ہے اور اللہ کے نازل کیے ہوئے پیغام کی پیروی اختیار کر لینا ہے۔ دراصل یہ آیت ان لوگوں کے لیے پیغام امید لے کر آئی ہے جو کہ جاہلیت کے زمانہ میں سنگین قسم کے گناہ، قتل، زنا، چوری، ڈاکے اور سخت قسم کے گناہوں میں مبتلا رہ چکے تھے اور اس بات سے مایوس تھے کہ یہ قصور کبھی معاف نہ ہو سکیں گے۔ ان سے فرمایا کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، جو کچھ تم کر چکے ہو اس کے بعد اگر اپنے رب کی اطاعت کی طرف پلٹ آؤ تو سب کچھ معاف ہو جائے گا۔ اس کے بعد فرمایا، پلٹ آؤ اپنے رب کی طرف اور متی بن جاؤ قبل اس کے کہ تم پر عذاب آ جائے اور پھر کہیں سے تمہیں مدد نہ مل سکے، اور پیروی اختیار کر لو اپنے رب کی بھیجی ہوئی کتاب کے بہترین پہلو کی۔ کتاب اللہ کے بہترین پہلو کی پیروی اختیار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے آدمی ان کی تعمیل کرے، اور جن کاموں سے اس نے منع کیا ہے ان سے بچے، اور جو مسالیں اور قصے، جو مثالیں قرآن پاک میں بیان کی گئی ہیں ان سے عبرت اور نصیحت حاصل کرے۔ بخلاف اس کے جو شخص
हुक्म से मुंह मोड़ता है, जो शख्स इसके हुक्म से मुंह मोड़ता है और वो बुरे काम करता है जिनको शरीयत ने मना फरमाया है, शरई तौर पर मना किया गया है, और अल्लाह के वाज़ और नसीहत से कोई असर नहीं लेता, वो किताब के बदतरीन पहलू को अख्तियार करता है। यानी कि वो पहलू अख्तियार करता है जिसे किताब अल्लाह बदतरीन करार देती है। उसके बाद आगे फरमाया, कहीं ऐसा ना हो कि बाद में कोई शख्स के अफसोस मेरी उस तकसीर पर, यानी कोताही और गलती पर, जो मैं अल्लाह की जनाब में करता रहा, बल्कि मैं तो उल्टा मजाक उड़ाने वालों में से शामिल था। या कहे काश अल्लाह ने मुझे हिदायत बख्शी होती तो मैं भी मुत्तकियों में शामिल होता, यानी कि नेक लोगों में होता। या अजाब देखकर कहे काश मुझे एक मौका और मिल जाए और मैं भी नेक अमल करने वालों में शामिल हो जाऊं। और उस वक्त उसी के जवाब मिलेगा, क्यों उसको ये जवाब मिले कि क्यों नहीं, मेरी आयत तेरे पास आ चुकी थी, फिर तूने उन्हें झुटलाया और तकब्बर किया और तू काफरों में से था। आज जिन लोगों ने खुदा पर झूठ बांधे हैं, क़यामत के रोज़ तुम देखोगे कि इनके मुंह काले होंगे। क्या जहन्नम में मुतकब्बरों के लिए काफ़ी जगह नहीं है, यानी कि तकब्बर करने वाले को काफ़ी जगह नहीं है। इसके बरअक्स जिन लोगों ने यहाँ तकवा किया है, नेक अमल किए हैं, इनके इसबाब पे कामयाबी की वजह से अल्लाह उनको नजात देगा, उनको कोई तकलीफ़ ना पहुँचेगी और ना वो गमगीन होंगे। अल्लाह हर चीज़ का खालिक है और वही हर चीज़ पर निगहबान है। ज़मीन और आसमानों के ख़जानों की कुंजियाँ उसी के पास हैं, और जो लोग अल्लाह की आयत से कुफ्र करते हैं वही घाटे में रहने वाले हैं। यानी यहाँ पर जो फरमाया वही हर चीज़ का निगहबान है, यानी उसने दुनिया को पैदा करके छोड़ नहीं दिया, बल्कि वही हर चीज़ की खबरगिरी और निगहबानी कर रहा है। दुनिया की तमाम चीज़ें जिस तरह उसने पैदा की हैं और वजूद में आई हैं, उसी तरह उसके बाकी रखने से बाकी हैं, इसके परवरिश करने से फल फूल रही हैं और उसकी हिफाजत और निगरानी में काम कर रही हैं। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दुआ में याद रखिएगा। वस्सलाम।